السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ کافی دنوں کے بعد آج ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ موسم کچھ ایسا ہے کہ گلے خراب اور طبیعت خراب۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، میرے بچے بھی بیمار تھے اور میں بھی۔ اچھا، آج جو ویڈیو ہے وہ صدقات کے بارے میں ہے۔ صدقہ تو ہر کوئی دیتا ہے، میں بھی دیتی ہوں، آپ لوگ بھی دیتے ہیں۔ اچھا، آج میں آپ کو جو بات بتاؤں گی یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 ہے۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم صدقات ضرورت مندوں کو دو، ظاہر کر کے دو اچھا ہے، اگر تم چھپا کر دیتے ہو تو بہت اچھا ہے، اس کے بدلے اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے گا۔ ہم صدقات دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے گھر میں ہم نے دیا، ہمارے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا شوہر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کسی نہ کسی دوست کے آگے ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو صدقہ دیا۔ اچھا، صدقے کا اجر اسی وقت ضائع ہوتا ہے جب آپ ریاکاری کرتے ہیں۔ اب ریاکاری کیا ہے؟ ریاکاری وہ ہے کہ آپ نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا کہ ہاں جی لوگ کہیں کہ میں بہت اچھا ہوں یا بہت اچھی ہوں، لیکن آپ نے ویسے ہی اپنی فرینڈ سے ذکر کر دیا تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس لیے ذکر کیا ہے لوگوں سے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ آپ اچھے ہیں، آپ اتنے صدقات کرتے ہیں، تو آپ یقین مانیں ان صدقات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اچھا، سب سے بہترین صدقہ جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اس صدقے کا آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا، آخرت میں بھی ہو سکتا ہے یہ صدقہ آپ کو جنت میں لے جائے، اور دنیا میں بھی آپ کی اندر جو برائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ کر رہے ہیں کہ جو صدقہ آپ چھپا کر دیتے ہیں، جو صرف اللہ کے لیے دیتے ہیں، خالص نیت سے دیتے ہیں، تو میں آپ کی ذات سے برائیاں دور کر دوں گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے بے شک۔ تو اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اب صدقے کو ضائع کرنے والی سب سے بڑی چیز، رشتہ داروں کو اگر ہم کوئی اچھی چیز دیتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہوتی ہے، ہم اپنے بہن بھائیوں کو کوئی اچھی چیز دیتے ہیں تو وہ صدقہ ہوتی ہے۔ اب ہم دے کر جتلائیں، ہم کسی رشتہ دار سے ہماری لڑائی ہو گئی اور ہم کہیں میں نے تو تمہاری فلاں موقع پر بہت مدد کی تھی، یاد کرو، تم تو ہوئی نمک حرام، ہم اس طرح کے طعنے دیں تو وہ صدقہ جو ہم نے دیا تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہمیں پہنچے گا۔ صدقہ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ لیکن اگر ہم دنیا کی رضا حاصل کر رہے ہیں تو پھر ہمیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اللہ کی طرف سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ ایک چمکتی ہوئی ریت ہوگی جس کے قریب جاؤ تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ ریت ہوتی ہے، دور سے تو وہ چمک رہی ہوتی ہے نا، جب ہم قریب جاتے ہیں تو وہ ریت ہوتی ہے، اس کی ساری چمک ختم ہو جاتی ہے۔ یہی حالات ہمارے صدقات کے ہوں گے۔ اگر ہم اپنی کام والی کو دے رہے ہیں صدقہ، تو اگر ہم اس صدقہ جو ہم نے اس کو دیا ہے اس کے بدلے میں زیادہ کام کرواتے ہیں، یا اس نے ہمارا کام ٹھیک نہیں کیا تو ہم اسے کہیں کہ میں نے تو تمہارا
بہت خیال رکھا، میں نے تمہیں فلاں فلاں وقت میں یہ چیز دی تو تم نے میرے ساتھ ہی یہ کیا، تو بھی آپ کا صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ دیکھیں، صدقہ آپ نے کام والی کو دیا ہے، کوئی احسان نہیں کیا، احسان آپ اپنی ذات پہ کر رہے ہیں۔ آپ کو نیکیاں چاہیے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر چاہیے، تو اللہ نے آپ کی نیت دیکھ کر وہ اجر دینا ہے۔ آپ کام والی پہ احسان نہیں کر رہے، کسی رشتہ دار کا آپ مدد کر رہے ہیں تو اس پر بھی احسان نہیں کر رہے، یہ چیز یاد رکھیں۔ تو جب بھی صدقہ دیں خالص نیت سے دیں۔ صدقے میں اب ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑی سی بڑی چیز دیں، جو آپ کی حیثیت ہے اس کے حساب سے دیں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا بھی صدقہ ہے۔ اب کھانا آپ اسے کھلا رہے ہیں تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو گھر میں خراب کھانا ہو جاتا ہے وہ اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ آپ خراب کھانا کھاتے ہیں، آپ کو تو اپنی صحت کا بہت خیال ہوتا ہے، پھر دوسرے کی صحت کا خیال کیوں نہیں رکھتے آپ؟ اس لیے کہ وہ غریب ہے، ہو سکتا ہے اس کا اللہ کے نزدیک درجہ بہت زیادہ ہو۔ دنیا میں آپ کو اگر شہرت اور دولت ملی ہے تو ہو سکتا ہے آخرت میں اسے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نوازنے والے ہوں۔ اس لیے جو خود کھاتے ہیں پلیز دوسروں کو بھی وہی دیا کریں۔ کچھ لوگوں کی فریج میں سالن پڑا ہوتا ہے، وہ اس لیے نہیں دیتے کہ اس میں بوٹیاں ہوتی ہیں، تو کیا غریب بندے کا بوٹیوں پہ کوئی حق نہیں ہے؟ بوٹیاں بیچ میں سوکھ جاتی ہیں، اٹھا کے پھینک دی جاتی ہیں، لیکن کسی کو صدقہ نہیں دینا۔ سالن 3 دن کا، 4 دن کا، 5 دن کا ہم اٹھا کے فریز کر دیتے ہیں، جی ہمیں 4-5 دن پکانا نہ پڑے، چاہے صحت خراب ہوتی ہے تو ہو۔ خدا کے لیے وہ سالن دے دیا کریں جس بندے نے آپ کو، جس رب نے، جس اللہ کی ذات نے آپ کو آج کا کھانا دیا ہے وہ کل کا بھی انتظام کر دے گا۔ اپنا وہ بچا ہوا کھانا دوسرے بندے کو دے دیں جس کو ضرورت ہے۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے نا، آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو گیا۔ یہ فضول خرچی نہیں ہے کہ آپ کا سالن بچا ہے تو آپ کسی غریب کو دے دیں گے تو یہ فضول خرچی ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ اب گلی میں سے کانٹا اٹھا کر سائڈ پہ کر دینا، اینٹ اٹھا کر سائڈ پہ کر دینا، کیلے کا چھلکا اٹھا کر سائڈ پہ کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن اگر ہم ریاکاری کرتے ہیں، ہم اس لیے اٹھا کر سائڈ پہ کرتے ہیں کہ دنیا ہماری تعریف کرے گی کہ بہت نیک بندہ ہے، تو وہ صدقہ نہیں ہوگا۔ آج کل تو رواج ہے کٹر کا ڈھکن لگانا ہے تو تصویر بناؤ، میڈیا والوں کو بلاؤ۔ کسی غریب کو کھانا دینا ہے تو اس کی انا کو خریدا جاتا ہے، پوری دنیا کو دکھایا جاتا ہے جی ہم نے راشن دیا ہے اسے۔ تو پھر دنیا داری کے لیے صدقہ دیا جا رہا ہے نا، اللہ کے لیے تو نہیں دیا جا رہا۔ جو بہن، جو بھائی میری یہ ویڈیو سن رہا ہے وہ پلیز آج سے ہی اپنے صدقات کو چیک کریں، اپنی نیت کو چیک کریں کہ کیا ہماری نیت ریاکاری کی تو نہیں ہے، کیا ہم دنیا میں اچھا بننے کے لیے صدقات تو نہیں دے رہے۔ ہماری اعمال میں بہت گناہ ہیں، میں اور آپ سب یہی چاہتے ہیں کہ ان گناہوں سے ہمارا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ تو یہ پلڑا کس طرح ہلکا ہوگا؟ صدقات سے اور نیک اعمال سے۔ صدقات سے آپ کی عمر دراز ہوتی ہے، صدقات سے آپ کی زندگیوں سے برائیاں ختم ہوتی ہیں۔ یہی صدقات آپ کو آخرت میں جب آپ کا ایک ایک نیکی کی آپ کو ضرورت ہوگی تو یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور کمنٹ کیجیے گا۔